بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الحمد لله رب العالمين نحمده نصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا منهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، تمام طرح کی تعریفیں اس واحد معبود برحق اللہ عز و جل کو لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا. لاکھوں کروڑوں ہزاروں درود تمام انبیاء اور خاص کر آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. لاکھوں کروڑوں ہزاروں شکرانے کے سجدے اور سر تسلیم خم اس واحد معبود برحق کے آگے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے، ورنہ ہم اس کے اہل نہ تھے. انشاءاللہ تعالی اللہ کی اذن سے آج ہم سورۃ الغاشیہ کا پارٹ 3 کریں گے. آیت نمبر 16 تک ہو چکی ہے. پہلے حصے میں ہم نے جہنمیوں کا بیان دیکھا، دوسرے حصے میں ہم نے جنتیوں کا بیان دیکھا. اب یہ جو تیسرا یہاں جو ہے انداز بیان بدل رہا ہے. اب یہاں اللہ عز و جل مومن اور کافر کی جزا اور سزا بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ نشانیوں کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں. جو آیت نمبر 17 ہے وہ سوال سے شروع ہو رہی ہے. پہلا جو اس میں ورڈ ہے، حرف ہے جو ہے وہ جسے ہم حروف استفہام کہتے ہیں، سوالیہ ورڈ جسے کہا جاتا ہے، کوسچن ورڈ. کیا، کیا، لا، افلا. اسے اگر ہم ایک ساتھ پڑھیں تو یہ ایسے ہوگا افلا. کیا نہیں، ینظرون وہ سب دیکھتے. کیا نہیں وہ دیکھتے، کس کی طرف دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ الل ابلی اونٹ کی طرف. کیفا کیسے، خلقت خلقت پیدا کیے گئے. کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیے گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں 4 نشانیوں کی طرف ہم انسانوں کی توجہ ہے جو دلانا چاہ رہے ہیں.
اب یہاں عرب سے مخاطب ہے، کیا وہ اونٹ کی جو ہے پیدائش کی طرف غور نہیں کرتے؟ مطلب کیوں کہا جا رہا ہے اونٹ؟ اگر ہم غور کریں تو عرب میں جو سب سے بڑا جانور ہے اپنی جسامت کے اعتبار سے وہ اونٹ ہے، کیونکہ وہاں پر ہاتھی نہیں ہوتے تھے، ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ اونٹ ہے وہ عرب کا غریب مفلس بدو بھی اس کو پال سکتا ہے، اس کو پالنے میں اسے تکلیف نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو اونٹ ہے وہ ایسی اس میں فطرت ہے کہ وہ خود اپنا پیٹ بھر لیتا ہے۔ کیسے؟ وہ اونچے اونچے درختوں کے پتے کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے، اور اس کی جو غذا دینے کے لیے کسی کو زحمت گوارا کرنا نہیں پڑتی۔ دوسرا، ہاتھی کے کمپیر میں ہاتھی کی غذا بہت زیادہ ہے، تو اسے سنبھالنا یا اسے رکھنا گرہ ہوتا ہے اس کے اخراجات کے حساب سے۔ جبکہ ایک اور جو دوسری چیز ہے، یہ تو اس کے کھانے کا ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب میں پانی بہت کم دستیاب ہوتا تھا، اور پانی جو ہے وہ ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ملتا تھا۔ اب اللہ عز و جل کی یہ بہت بڑی حکمت ہے، ایک بہت بڑی مطلب ہم کو اس بات پہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ واحد ایک ایسا جانور ہے اونٹ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں ایک ریزرو ٹنکی لگا دی ہے، ایسے کہ وہ 7-8 روز کا پانی پی کر اس ٹنکی میں محفوظ کر لیتا ہے، اور جب ضرورت ہو وہ اس ضرورت کو اپنی اس پانی سے پورا کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر پیدا کیا گیا جہاں پر پانی کم دستیاب ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑی غور کرنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ یہ کسی اور جانور میں نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا ہائٹڈ ہے، اتنا مطلب اس کی جو فزیک ہے وہ اتنا ٹال ہے، لیکن اس پر چڑھنے کے لیے ہم کو سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی ہے اور جو دوسرے کسی جانور میں نہیں ہے، اور یہ ہے کہ اس کے ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے گئے۔ صرف اونٹ ایک ایسا واحد جانور ہے جس کے پاؤں میں کیا ہے، 2 گھٹنے بنا دیے گئے ہیں، تو وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اس پر آسانی سے سوار ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ محنت کش اتنا ہے کہ دوسرے تمام جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عرب کے جو میدان ہے، جو دن میں جو سفر کرتے، جو دھوپ کی جو سختی ہے اور جو ریتی ہے، اور رات بھر جو وہ چلنے کا عادی بنایا گیا ہے، اور اتنا مطلب ہیوج اسٹرکچر ہونے کے باوجود وہ ایک دم مسکین طبیعت کا ہے۔ مطلب اسے ایک چھوٹا بچہ، ایک چھوٹی لڑکی بھی ہینڈل کر سکتی کہ اس کی لگام کو اس پکڑ کر چلے اور وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ اونٹ کی وہ صفات ہے جو اس جگہ کے مطابق بنائی گئی۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اونٹ کا نام لیا، پہلی نشانی اونٹ کی طرف، پھر اس کے بعد ہم دوسری، تیسری اور چوتھی نشانیوں کی طرف غور کرتے ہیں، پھر اسے ایک ساتھ ملاتے کہ یہ 4 باتیں کیوں کہی گئی۔ آیت نمبر 18 میں آتا ہے، اب ہمیں کہاں توجہ دی جا رہی ہے؟ پہلے ہم نے اونٹ کے اسٹرکچر پہ دھیان دیا، اس کا گوشت ہمارے کھانے میں، اس کا دودھ ہمارے پینے میں، اس کی سکن ہمارے استعمال میں آتی ہے۔ اونٹ کی ہر چیز جو ہے مفید ہے، ہر چیز ہم کو فائدہ دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اِلَى السَّمَاءِ، اور آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفعت بلند کیا گیا، آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اونٹ کی طرف ہمارا ذہن جو ہے وہ لے کر جانے کے بعد آسمان کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اب ہم آسمان کی طرف دیکھیں۔ آسمان زمین سے کتنی بلندی پر ہے
کہ 500 سال کی مسافت پر ہے، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر بھی کیسے ہے وہ کہ وہ بغیر ستون کے کھڑا ہے، کوئی پلر نہیں ہے. ایک واحد آسمان ایسی چھت ہے جو بغیر پلر کے کھڑی ہے. دنیا میں کوئی عمارت، کوئی چھت بغیر پلر کے کھڑی نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات کہ اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی اس میں رکھنا نہیں ہے، کوئی ہول نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے اس میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیز یہ کیا ہے، ستاروں سے مزین ہے، اس میں جو ستاروں سے وہ بھرا ہوا ہے. اب دنیا کی کوئی بھی عمارت بغیر چھت کے کھڑی ہی نہیں رہ سکتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان جو بغیر چھت کے کھڑا ہے ہمارے سروں پر اور بغیر پلر کے، تو یہ کیسی حکمت ہے کہ یہ ہمارے سروں پر آ کر نہیں گرتا ہے نا. اگر ہم ایک ایسی چھت بنائیں جس کے کوئی پلر نہ ہو تو کیا ہوگا کہ وہ ہمارے سر پر آ کر گر جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے یہ کیا ہے، یہ ہمارے سروں پر آ کر نہیں گرتا، بلکہ وہ رحمان جو ہے وہ اسے کیا ہے، اس نے ایک ایسی حکمت کی کہ وہ تھما ہوا ہے، رکا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 19. وَإِلَى الْجِبَالِ اور پہاڑ کی طرف، کیفا کیسے، نُصِبَت کھڑے کیے گئے، اور پہاڑ کی طرف کیسے کھڑے کیے گئے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں دیکھتے کہ کیسے پہاڑ کو کھڑا کیا گیا. اب ہم پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے. اور اس کے بنانے کی حکمت کیا تھی کہ وہ زمین حرکت نہ کرے، ہے نا. اور پہاڑ جو ہے، ہم ایک اور ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، پہاڑ جو ہے ہر جگہ الگ الگ رنگوں کے رکھے ہیں، کہیں گرین، کہیں ریڈ، کہیں وائٹ، کہیں بلیک. ہر طرف جو ہے پہاڑ کیسے ہے، الگ الگ رنگوں کے بچھائے گئے ہیں. اور جو پہاڑ کی اونچائی ہے، جو پہاڑ کی جسامت ہے، وہ کیسے ہے کہ بہت ہیوج ہے نا. پہاڑ بہت ہیوج ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے جو وہ ہمارے لیے غور کرنے کا مقام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 20 میں بیان کرتے ہیں، وَإِلَى الْأَرْضِ اور زمین کی طرف، کیفا کیسے، سُطِحَت بچھائی گئی. اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. اب ہم یہاں پر سُطِحَت جو ہے وہ ہے سطح سے، سین، تو اور ہا اس کا. اس میں کیا، وہ کیسے کہا جاتا ہے، وہ گھر کی چھت کے لیے آتا ہے نا. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ جو 4 چیزیں بیان کی اس میں ایک وجہ تھی. یہاں عربs کو جب وہ سفر کے لیے نکلتے، جب وہ اپنے معاش کا جو سفر کرتے، 2 جو ان کے سفر تھے سردیوں میں اور گرمیوں میں، تو وہ کس پر سوار ہوتے تھے، وہ اونٹ پر سوار ہوتے تھے. اور اونٹ کس چیز پر سوار تھا، وہ تھی زمین جس پر وہ اونٹ چل رہا ہے. اور آزو بازو میں دونوں طرف اپنے اطراف میں وہ کس چیز کا ایکسپیرینس کرتے، اپنے دائیں اور اپنے بائیں اور اپنے آگے اور پیچھے وہ کس چیز کا ایکسپیرینس کرتے تھے، پہاڑوں کے سلسلے کا. اور اس کے اوپر جو چیز تھی اس سفر میں وہ کیا تھا، آسمان تھی. تو یہ جو 4 نشانیاں تھی، جو زمین، آسمان اور پہاڑ اور اونٹ، یہ 4 نشانیاں اللہ عز و جل نے قدرت کی یہ نشانیاں جو ہے وہ اس لیے انہیں یہاں غور کرنے کی دعوت دی کہ جب تم سفر پر نکلتے ہو تو اس اونٹ پر سوار ہو، اس زمین پر چلتے ہو، آسمان تمہارے لیے چھت ہے، اور پہاڑوں کو وہ دیکھتے تھے جو ان کے اطراف میں دائیں بائیں ہیں. تو اس نے یہاں یہ 4 باتوں کا، یہ 4 نشانیوں کا ذکر کیا. اب عقل والوں کے لیے
اللہ سبحانہ وتعالی 12 قرآن میں فرماتے ہیں یا اولو الالباب، عقل والوں کے لیے کیا ہے، اس میں نشانیاں ہیں. اب نشانیاں ہیں، ہم نے صرف غور کیا اونٹ پر، اونٹ کی جو ہم نے اتنی بہت ساری چیزیں دیکھی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اونٹ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے آنکھوں میں، اس کے پلکوں میں ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جب وہ ریت کا جو طوفان آتا ہے تو وہ خود بخود کور ہو جاتی، ڈھک جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور وہ ریتیلی مٹی جو ہے وہ اس اونٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتی. تو یہ سب کچھ اللہ عز و جل کی نشانیاں ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اسے چھت کی طرح بنایا ہے، البقرہ، سورہ البقرہ میں. پھر اس کے بعد ہم پہاڑ دیکھتے ہیں، اور یہ جو پہاڑ ہے اور یہ آسمان ہے، یہ جو کوئی انسان کی تخلیق کا کام نہیں ہے، کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. کوئی انسان آج تک پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی انسان نے، چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، ڈگری ہولڈر ہو، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان میں نے بنایا، یا یہ زمین میں نے بنائی، یا سورج میں نے یا چاند میں نے بنایا. کسی نے کوئی جھوٹ بھی یہ دعویٰ نہیں کر پایا. کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ یہ کسی انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. پھر یہاں جو آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سوتی ہٹ، یہ زمین کی طرف دیکھو کہ یہ کیسی ہے، سوتی ہٹ. اس میں ایک بہت بڑا غور کرنے کا مقام ہے. جو پہاڑوں کو گاڑ دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس زمین کو کیسے ہم نے بچھا دیا. آج یہ زمین کے اوپر ہم ہیں. غور کریے کل کیا ہوگا. کل یہ جو زمین ہے آج میرے لیے چلنے کا باعث ہے، ہموار ہے کہ میں اس پر ڈول نہیں رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے یہ بیلنسڈ ہے. لیکن کل کیا ہوگا، جب مجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا، جب ہم قبر کے اندر ہوگے تو یہ زمین کیا ہوگی، یہ میرے لیے چھت کا کام کرے گی. یہ زمین کے اوپر آج میں ہوں، لیکن جب قبر کے اندر گہرائی میں ہوگے ہم تو یہ زمین کیا کرے گی، یہ زمین چھت کا کام کرے گی. سمجھ میں آ رہی بات، زمین چھت بن جائے گی. آج ہم اس کے اوپر ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر کل ہم ہوگے. تو جب ہم اس زمین پر چلے تو کیا ہے کہ غور کرے کہ آج میں اوپر ہوں، لیکن کون سا پل ہوگا جب میں اس کے نیچے ہوگی اور یہ زمین میرے لیے چھت کا کام کرے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں فذکر، پس سمجھاتے رہے، انما صرف انت، آپ، مذکر، سمجھانے والے. یہاں اس آیت میں اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، مخاطب ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، تبلیغ کرنا ہے، تذکیر کرنا ہے، دعوت دینا ہے. اس کے علاوہ یا اس سے بڑھ کر کیا ہے آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کیا کرنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں 12 یہ بات آئی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے، بار بار بولتے رہنا ہے نا. پھر اس کے بعد یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کی آیاتوں پر غور کریں یا تفسیر کا، سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو پتہ چلتا ہے ابو سفیان، یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے، ہے نا. تو وہ بہت سارے مرحلوں سے گزرتے رہے، لیکن یہ جو ہے فذکر جو ہے سمجھاتے رہنے والا جو حصہ تھا ان تک پہنچ رہا تھا. اس حصے کو انہوں نے اس وقت سیریسلی نہیں لیا، وہ پہنچ رہا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا
کہ جب وہ ایمان میں داخل ہوئے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بولنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, تبلیغ کرنی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں کہ جب جادوگروں کو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو پیش کرنے کے لیے کہا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی نیت سے آئے تھے, ہے نا. لیکن جبکہ انہیں یہ خبر تھی کہ ایک ایسی دین کی دعوت دی جا رہی, ایک ایسا پیغام پہنچایا جا رہا ہے, لیکن اس وقت انہوں نے ایمان نہیں لائے. لیکن جیسے ہی انہوں نے اس معجزے کو دیکھے جو جادو نہیں تھا تو وہ فوراً ایمان لائے. تو یہ کیا تھا, ٹائم لگا, وقت لگا, لیکن کیا ہوا کہ وہ جو فذکر ہے, جو وہ بولتے رہنا, جو دعوت, جو تبلیغ کا کام ہے, جو تذکیر کا کام ہے, وہ آہستہ آہستہ مطلب ضرور بضرور عمل میں آتا ہے. تو وہ کیا کہا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے, آپ کو پیغام پہنچاتے رہنا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 22 میں ایک بہت بڑی حکمت ہے جو بیان کرتے ہیں, لستا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, علیہم ان پر, بمسیطر داروغہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہیں. یہاں اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل تسلی دے رہے, اطمینان دلا رہے, اور کیا کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو اس پر مسلط نہیں کیا کہ آپ سب کو مومن ہی بنا دے, ہے نا. آپ کا کام کیا ہے, تبلیغ کرنا, نصیحت کرنا ہے, وہ کر کے آپ بے فکر ہو جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا کہ جب وہ دعوت کا کام کر رہے تھے, جب وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے, تو جب ان کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے لوگ, تو وہ اپنی جان ہلاک کر رہے تھے. مطلب اس قدر وہ تکلیف میں آ رہے تھے, اس قدر پریشان ہو رہے تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیسے یہ لوگوں کو دین اسلام پر لے آؤں, کیا ایسا کروں ان کے لیے, ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تسلی ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی دین میں داخل نہیں ہو رہا ہے تو کمی آپ کی طرف سے نہیں, یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں, آپ ان کو زبردستی نہیں لا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو مسیطر ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جاب دیا ہے اور اس جاب کا مانیٹر بنایا ہے, آپ کو مانیٹر بنایا گیا ہے اس کام کے لیے. تو مسیطر کیا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل حکم دیتا ہے کہ تم انہیں دعوت اور پیغام پہنچاؤ, تم انہیں زبردستی نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے, بار بار کہتے رہنا ہے, بار بار ان کو ریمائنڈر کالز چاہیے, بار بار ان کو ویک اپ کال پہنچنا چاہیے. وہ جو سلسلہ ہے وہ بند نہیں ہونا چاہیے, وہ سلسلہ جاری رکھنا ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22 کے لیے ہی آتا ہے. اب یہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا, ہے نا. ہم کو ہجرت سے قبل کا حکم ہے یہ, اور پھر اس کے بعد یہ آیت ہم کو صحیح بخاری اور صحیح حدیث نمبر 25 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 21 میں ملتا ہے. یہ جو میں پڑھ رہی ہوں ابھی حدیث, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے قبل کا حکم ہے جو کہ انہیں ایمان لانے پر مجبور کرے, جو آیت سیف سے منسوخ ہو گئی, کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ, اللہ کا اقرار کر لے. جب وہ یہ اقرار کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنی خونوں اور مالوں کو بچا لیا,
سوائے حق اسلام کے جو اگر ہمارے علم میں نہ آیا تو ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ بات. پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہے، آپ داروغہ نہیں ہے، آپ ان پر کیا ہے، مطلب آپ کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری کیا ہے کہ آپ انہیں صرف پیغام پہنچا دے. یہ آپ کی ذمہ داری جو آپ نے پوری کی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا، آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے الا، مگر من جو یا جس نے تولا منہ موڑا وکفر اور کفر کیا. مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا مطلب منکر ہو گیا. کیا کہا جا رہا ہے، آپ نے دعوت دی، آپ کے بیچ جب آپ انہیں دعوت پہنچا رہے ہیں، جب وہ لوگ، وہ قوم جنہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیرینسڈ کیا، اپنی زندگی میں دیکھا، سنا، ان کی تعلیمات ان تک پہنچی، وہ لوگ اگر انہوں نے منہ موڑا اور انہوں نے کفر کیا اس دعوت کے پہنچنے کے بعد. اب یہاں پر ایک بہت سختی ہے. اگر ہم غور کریں، منہ موڑنا کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا ہوتا ہے کہ آدمی نصیحت کی بات سننا پسند نہ کرے اور قرآن کی تذکیر اس پر گرا ہو، اور جب یاد دہانی کی کوئی بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس سے عدم دلچسپی کا اظہار کرے یا کترا کر نکل جائے. آج اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات بتانا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ منہ موڑ کر نکل جاتے ہیں، ہے نا. اگر ہم کسی کو کچھ بات بولنا چاہیں، سمجھانا چاہیں تو وہ انٹرسٹ ہی نہیں دکھاتے ہیں، وہ سننا ہی نہیں چاہتے. ان پر اتنا گرہ ہوتا ہے ان باتوں کو سننا. آج کے دور میں آج ہر انسان، ہر مرد اور ہر عورت کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، واٹس ایپ ہے، لیکن میجورٹی کو اگر ہم غور کریں کہ ہم انہیں آدھے گھنٹے کا قرآن کا درس جو بیان ہے وہ سننا اتنا گرہ گزرتا ہے. وہ 3 گھنٹے فلمیں دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں. مطلب انٹرسٹ جو ہے، وہ دلچسپی جو ہے وہ کتنی کم ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں اس دعوت کی چیز میں، اس احکام، اس فرض کی بات جو انہیں سنائی جا رہی ہے، گھر بیٹھے ان تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ سننا بھی وہ اتنا گرہ گزرتا ہے. بالکل وہ مطلب عدم دلچسپی، یعنی ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے یہ چیز سننے میں. تو یہ ہے منہ موڑنا. منہ موڑنا یہ ہے. اب وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ پیغام پہنچایا اور منہ موڑا، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. آیت نمبر 24 میں وہ کیا ہے، فَيُعَذِّبُهُ، پھر وہ عذاب دے گا اسے. مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جنہوں نے کیا کیا، منہ موڑا اور انکار کیا. عذابہ اللہ عذاب الاکبر، اللہ عذاب دے گا بڑا عذاب. پھر اللہ اسے عذاب دے گا بڑا عذاب. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں عذاب جو ہے 2 بار آیا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ عذاب دے گا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے خود اپنا نام جو ہے وہ اس میں مینشن کیا ہے. کیوں، کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم عذاب دیکھتے ہیں. اس میں جو ہے عین، ذال اور با جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جسے ہم یہ کہتے ہیں عذاب. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جسے کھانا نہ ملے یا پانی نہ ملے،
اور کھانے اور پینے کی کمی کی وجہ سے جو ہماری باڈی پوری کیا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے, ہماری باڈی میں پانی کا لیول جو ہے وہ اتنا کم ہو جائے کہ ہم سروائیو نہ کر پائے, کہ اب ہمارا بچنا جو ہے مشکل ہو جائے, اتنا کم ہو جائے کہ ہم موت کے قریب آ جائے. تو یہ جو ہے روٹ ورڈ ہے عذاب کا, مطلب یہ مادہ ہے اور اس طرح سزا دی جاتی ہے. عذاب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عذاب کو اکبر کہا ہے, بڑا عذاب. پہلے تو عذاب یعذب اللہ العذاب الاکبر, تو یہ آیت بہت غور کرنے کی ہے کہ عذاب وہ ہوگا جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ اللہ عذاب دے گا, انہیں خود عذاب دے گا اللہ, اور ایسا عذاب دے گا جو بہت بڑا ہوگا, کیونکہ انہوں نے خود اپنے بیچ رسول کو سننے کے باوجود, صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے باوجود اس کا انکار کیا, منہ موڑا اور کفر کیا, نافرمانی کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے سخت, اتنے بڑے عذاب کی انہیں بشارت دیتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 25 میں بیان کرتے ہیں, انا بے شک, الینا ہماری طرف, ایابہم ان کا لوٹنا, بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ بے شک کیا ہوگا, انہیں ہماری طرف لوٹنا ہوگا. اب وہ کہیں اور جا نہیں سکتے, کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں کہ وہ جا سکے. ایک حدیث ہم کو ملتی ہے مسند احمد میں, ابو امامہ باہلی رحمت اللہ حضرت خالد بن یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آسان سے آسان حدیث سنی ہو اسے مجھے سناؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میں سے ہر ایک جنت میں جائے گا مگر وہ جو اس طرح کی سرکشی کرے جیسے شریر اونٹ اپنے مالک پر کرتا ہے. مسند احمد میں ہم کو یہ حدیث ملتی ہے. تو یہ کیا ہے, ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے, ثم پھر انا بے شک علینا ہم پر حسابہم ان کا حساب, پھر بے شک ہم پر ہے, ہمارا کام ہے ان کا حساب لینا. اب کیا ہوگا, چاہے دنیا میں تم کتنے بھی سرکش بنے, چاہے تم نے دنیا میں کچھ بھی کیا, ہر احکامات کی نافرمانی کی, دنیا میں آخر کار تم کتنا رہو گے, بہرحال تمہیں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی پہنچنا ہے. اور وہیں پر کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے حساب لے گے. اور حساب کیسا ہوگا کہ جو بھی تم نے کیا ہے ایسا عدل ہوگا, ایسا انصاف ہوگا کہ رائے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. جو جس نے بویا ہے وہی کاٹے گا, جس نے جو کچھ کیا ہوگا اسی کے تحت اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے, قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تمام لوگوں کی حاضری ہوگی اور ہر ایک سے حساب لیا جائے گا. اس وقت ان لوگوں کو جنہوں نے پیغمبر کی نصیحت پر کان نہیں دھرے اور قرآن کی رہنمائی کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے, سخت جواب دہی کرنا ہوگی. تو اب کیا ہے کہ اگر ہم عقل مند ہیں, اگر ہم اولو الالباب سمجھتے ہیں تو آدمی اس فکر میں رہے کہ میں بے نیاز ہو جائے, یہ نہیں ہو کہ یہ ہر پل رہے کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے. اب ہم جب یہ سورہ ختم ہوتی ہے تو ایک مشہور ہے کہ جب ہم اس آیت پر پہنچے تو جواب دیا جاتا ہے اس آیت کا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یہ پڑھا جائے
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ بحوالہ احسان البیان میں بیان کر رہی ہوں. یہ اس آیت کے بعد یہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور میں نے جتنی بھی تفاسیر پڑھی ہیں اور اس میں بھی کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ملا. یہاں تک کہ ابن کثیر بھی اور دعوت القرآن، احسن البیان اور معروف القرآن، کہیں پر بھی اس آیت کے بعد یہ پڑھنا ہے ایسا ان تمام تفاسیر میں مجھے کہیں نہیں ملا. اور احسن البیان میں ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا پڑھنا ثابت نہیں ہے. آپ سب لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سورۃ الغاشیہ کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کے بعد جو سورہ ہے وہ شروع کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے ہر لفظ، ہر آیات اور ہر جملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب ہم انہیں سمجھے تو کما حق کہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین اللہم آمین.